الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے ایمان والے بھائی، عشاء کے بعد سے متصل ہی پروگرام چل رہا ہے. ہمارا اپنے بچوں سے بہت ہی قیمتی باتیں اور مکالمے اور نعت پاک اور نظم کے اشعار جو ہے اس وقت سے ہمارا آپ سن رہے ہیں. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، پیارے ایمان والے بھائی ہو، یہ بہت ہی مبارک گھڑی ہے. اور جیسا کہ ہمارے قاری باطن فیضی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہ پروگرام آپ کا کامیاب ہو گیا. پروگرام کے کامیابی کی ضمانت مل چکی ہے. چاہے آپ اس وقت سے ہم کھانے کے وقت کو لگائیے، سننے میں جو ہے پروگرام کے رہیے، یا یہاں مجلس میں بیٹھیے، پروگرام کے کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ مل چکی ہے. اس لیے جو لوگ اپنی ضروریات سے جو ہے فارغ جو ہے ہو چکے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، مؤدبانہ عاجزانہ التماس اور درخواست ہے کہ محفل پاک میں آ کے آپ بیٹھیں اور علماء کرام کے بیانات کو سنیں، اور دور دراز سے جو ہمارے شاعر اسلام آئے ہیں ان کو سنیں. ہم سب مل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. چشمہ فیض سے گرک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گرک اشارہ ہو جائے، لطف آپ کا کام ہمارا ہو جائے، ہم سب کا ہو جائے. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے نہ کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، نہ کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھرتے غم زندگی کا دامن، جو مسرتوں سے بھرتے غم زندگی کا دامن، وہی صبح چاہتے ہیں وہی شام چاہتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، پیارے ایمان والے بھائیوں، آج ہم نے اور آپ نے اس وقت سے دیکھ لیا کہ دارالعلوم عزیزیہ میں پڑھنے والے طلبہ کے اوپر جو ہے یہاں کے اساتذہ کس قدر جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. آپ نے دعائیں بھی سنی اور جو ہے مکالمات بھی جو ہے سنا، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے سنا، بچوں سے تقاریر بھی جو ہے بچوں سے سنا. اس سے اندازہ ہم نے لگا لیا ہوگا کہ علم کے اعتبار سے اور تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اس قدر بچوں پر محنت کی گئی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جس طرح ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہوتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے. اور یہ علم جو ہے یہ فطری علم ہے، پیدائشی علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر، ہر بندے کے اندر
ودیعت رکھی ہے، پیدائشی طور پر جو ہے یہ علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ جس طرح ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ علم بھی فطری علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھ لیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے بدن میں جو اعضاء بنائے ہیں، جوارے بنائے ہیں، اس میں بھی 3 طرح کی تقسیم ہے۔ جو جن کے ذریعے سے، جن اعضاء کے ذریعے سے جو ہے ہمارا آپ علم حاصل کرتے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم اور بدن کے اندر اس کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ کچھ ایسے اعضاء ہیں جو کام کے ہیں، ہاتھ اور پاؤں، اس کو سب سے نیچے رکھا ہے۔ بیچ میں جو ہے معدے کو رکھا ہے، پھیپھڑے کو رکھا ہے، دل کو رکھا ہے۔ تو جو علم کے ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر سب سے اوپر اس کو رکھا ہے، شرافت بخشی ہے اور افضل ترین اعضاء قرار دیا ہے۔ تو جو میرے محترم بزرگوں دوستوں پڑھ کر کے، قرآن پاک کو حفظ کر کے، ادبر کر کے، علم حدیث کا علم حاصل کر کے، اور فقہ کا علم حاصل کر کے، اور ادب کا علم حاصل کر کے، لغت کا علم حاصل کر کے جو عالم دین بن جائے گا، کیا سماج میں اور معاشرے میں اس کی قدر نہیں ہوگی؟ نہیں، ضرور ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب علم کی نیت خالص نیت ہو، علم حاصل کرنے کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، تو طالب علم سے پڑھ کر کے شروع زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب کا عقائد رہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے، علم دین کی طلب میں ہوتا ہے، علم دین کی جستجو میں ہوتا ہے، علم دین کی تلاش میں ہوتا ہے، جنت اس بندے کی تلاش میں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو طالب علم علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، مسائل کو جھیلتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، تو اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ جب تک کہ لوٹ کرتے نہیں آئے، وہ مجاہد کی طرح اس طالب علم کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس طالب علم کی اور دینی علوم کو حاصل کرنے والے کے لیے احادیث پاک میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، اور حافظ قرآن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن کہ جس 10 آدمی پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ایسے 10 آدمیوں کی ایک حافظ قرآن شفاعت کروائے گا، اور سفارش اپنے رب سے سفارش کروا کر کے جنت میں اس بندے کو داخلہ جو ہے کروائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور یہاں بھی ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء دن میں بھی چمک رہے ہیں، رات میں بھی چمک رہے ہیں۔ یہاں علماء کی سرداری کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں بھی علماء کی سرداری ہوگی۔ کنز العمال میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، وہاں مزے اڑاتے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے اندر جو ہے وہاں کے نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے کہ ہم کو اس میں اتنا آرام ہے، اتنا عیش ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جنتیوں سے کہ اپنے علماء کی طرف رجوع کرو۔ علماء سے جب رجوع کریں گے تو علماء فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا وعدہ فرمایا تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ،
علماء بتلائیں گے کہ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب علماء جو ہے جنتیوں کو بتلائیں گے تب جا کر کے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے، درخواست کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دینی علم کو ہمارا کمتر نہ سمجھے، حافظ قرآن کو بننے کو ہم کمتر نہ سمجھے، عالم دین کو بننے کو ہمارا اپنے بچوں کو بنانے میں کمتر نہ سمجھے اور حقیر نہ سمجھے اور پیچھے نہ رہے۔ سب سے پہلے ہم دینی علوم سے آراستہ اور پاراستہ اپنے بچوں کا کریں، اور اس کے بعد آپ جتنا علم پڑھانا چاہتے ہیں، جتنی وسعت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، فراخی آپ کو دی ہے، کشادگی دی ہے، آپ عصری علوم بھی پڑھائیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ العلم خزائن فاسألوا یرحمکم اللہ، علم جو ہے خزانے ہیں، علم جو ہے خزانے کے مانند ہے، اگر اس کے بارے میں سوال کرنا ہو تو یوں فرمایا کہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، ایک دنیاوی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت کے لحاظ سے آدمی جو ہے ایک سوال کرتا ہے، کسی سے روٹی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں 3 آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے، 3 آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور علم کا اگر سوال آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر جو ہے آپ دنیاوی ضرورت کا جو ہے اگر تقاضا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں تو اس میں جیسے کہ کسی سائل نے روٹی کا سوال کیا اور گھر سے جو ہے روٹی جو ہے بنا کر کے گھر کی مستورات نے جو ہے سائل تک پہنچوایا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذریعے سے وہ روٹی آٹا خرید کر کے آیا ہے، جس کے محنت سے، اس کو بھی مغفرت فرمائے گا، جس نے روٹی بنائی اس کی بھی مغفرت فرمائے گا، جس بچے کے ذریعے سے، جس خادمہ کے ذریعے سے سائل تک روٹی پہنچائی گئی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اور ایک ہے علمی سوال، علمی سوال کرنے والے کے لیے 4 آدمیوں کی مغفرت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلم خزائن فاسألوا یرحمکم اللہ فإنہ یوجد فیہ 4، کہ اس میں 4 آدمیوں کو اجر دیا جاتا ہے، 4 آدمی ثواب سے عطا کیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ السائل والمعلم والسامع والمحب لهم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے علم کا سوال کرنے والا جو سب سے پہلا شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ والمعلم، جو جواب دینے والے ہوتے ہیں، جو جواب دینے والے ہوتے ہیں اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ والسامع، کلاس میں جو ہے 10-15 بچے ہیں لیکن استاد سے جو ہے سوال ایک طالب علم کرتا ہے اور جواب جو ہے استاد کا جواب سارے سنتے ہیں، وہ سننے والے کی بھی مغفرت۔ والمحب له، اور ان طالب علم سے، ان اساتذہ کرام سے اور ان مدارس دینیہ سے جو دین کے قلعے ہیں، ان سے جو محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کا جو تعاون کرنے والے ہیں، جو معاونین ہیں اور مقیدین ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اس لیے کاہے بگاہے ہم آرام ان مدارس دینیہ کی اور طالب علم کی، اساتذہ کی اگر کاہے بگاہے اگر ہم آرام تعاون کرتے ہیں تو ہمارا بھی مایوس نہ ہو، ہمارا بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس دینیہ سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے اور ان کا تعاون کرنے والے اور جو ہمارے محترم بزرگوں دوستو جو بھی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرماتا ہے ان کو محبت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان طلبہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور طلبہ عزیز پر جو محنت کر
رہے ہیں اساتذہ کرام، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی چند باتوں پر ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو، تم ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، اور اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس مدرسے کے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔